بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ حق ٹی وی کے صارفین امید کرتے ہیں کہ آپ ایمان اور تقوی کے بہترین مرتبے پہ ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک بہترین اور بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کا قصہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل تمام نئے آنے والے حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل حق ٹی وی کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور ہماری ہر ہفتے کی دعاؤں میں ہونے والی محفل میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ میں درج کریں تاکہ آپ بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بہادر اور برگزیدہ بندے ہیں۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا جسے کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف چلے۔ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے ہی نرم تھا تو اس عورت کو دیکھ کر آپ خود بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے اور لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں کہ اس کو کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا ذکر ضرور کریں گے، اور اس کے بعد آپ پھر کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس عورت کا معاملات بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور اس عورت کو چاہیے کہ جو آزمائش اس پہ آئی ہے وہ اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے، اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا پایا۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کی ہی منتظر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا۔ عورت یہ سن کر بہت روئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اس لیے وہ صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے، اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرما دے۔ اس واقعے کو بہت ہی عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن ایک درویش اس عورت کے گھر کے آگے سے روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں اس درویش کی صدا پڑی تو اس نے اس درویش کو رک جانے کا کہا، اور کچھ دیر کے بعد اس درویش کے لیے روٹی لے کر آئی۔ پھر درویش نے اس عورت کو اولاد عطا ہونے کی دعا دی، اور ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی، اور اللہ نے اس عورت کو اولاد سے نواز دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر گئے تو اس عورت کے معاملے کے بارے میں بھی دریافت کیا کہ جب میں نے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی تو اے میرے پروردگار، آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کے مقدر میں نہیں ہے،
تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کا کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس شرط پر اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا کہیں یہاں خون ریزی نہ ہونے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر خالی پلیٹ لے کر کوہ طور کی طرف جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہی تھے کہ راستے میں ایک انہیں درویش بیٹا نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اس درویش نے آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھا اور اپنا بازو آپ کی طرف کر دیا اور کہا میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس گردن کا گوشت مانگا ہو، اور اس نے اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے سینے کا گوشت کہا ہو، اور اس درویش نے اپنے سینے کا بھی گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس درویش نے اپنے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوشت سے بھری پلیٹ کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کا نہیں سوچا بلکہ میری رضا اور میری خوشی کے خاطر اپنی جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دی۔ اے موسیٰ، اب تم مجھے خود بتاؤ کہ جو میرا بندہ میرے عشق میں مجھ سے ہی بے پردہ ہے کہ جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کی دعا کیوں قبول نہ کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی مجھ سے اس عورت کے لیے اولاد کے لیے دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہ کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی تقدیر میں لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میرے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ تو دوستو، چھوٹے سے اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کر رکھا ہے اس پہ ہمیں صبر و شکر اور اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اور دوسروں کی مدد میں پیش رہنا ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کون سا عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آپ کا کام ہو جائے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے تو اپنی جان بھی دینے سے گریز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔